اپنے بچوں کا ہی خیال کر لے۔ ہفتہ گزر گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ فصیح الدین کے ساتھ چلی گئی تھی، ابو کے خوف سے یا اس شخص کی چاہت میں، یہ خدا کو معلوم۔ بہرحال حیدرآباد سے ایک عزیز نے ابو کو اطلاع دی کہ تمہاری بیوی ایک بنگالی شخص کے ہمراہ آئی ہے، مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہی ہے اور اب میرے گھر میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اپنی غلطی پر بہت نادم ہے اور معافی کی خواستگار ہے۔ والد صاحب اس اطلاع پر بے حد رنجیدہ ہوئے۔ رشیدہ ان کی سیف سے بھاری کیش کے ساتھ اپنے تمام زیورات بھی لے گئی تھی، تاہم انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی اور طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ طلاق کے کاغذات گویا آزادی کا پروانہ تھے۔ رشیدہ نے فصیح الدین سے نکاح کر لیا اور یہ لوگ حیدرآباد میں رہنے لگے۔ فصیح الدین خوبصورت اور جوان سال لڑکا ضرور تھا، مگر وہ ایک نکما شخص تھا۔ اس نے کوئی کام نہ کیا۔ کچھ عرصہ ابو کے کیش اور زیورات پر گزر بسر ہوتی رہی۔ اس کے بعد رشیدہ، جو ابو کے گھر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، نان شبینہ کو بھی محتاج ہو گئی۔ فصیح الدین چرس پیتا تھا، وہ مزید نشہ کرنے لگا۔ رشیدہ کے بعد میں برے دن شروع ہو گئے، کیونکہ فصیح الدین اس کو دھمکاتا تھا، اگر میری شکایت کسی سے بھی کی تو اس گروہ کے ساتھ دوبارہ تم کو بیچ دوں گا جو تم کو بنگلہ دیش سے اغوا کر کے لایا تھا۔ وہ موقع ملتے ہی ابو کے اسی عزیز کے پاس جا کر اپنے دکھ بتاتی جس نے ابو کو اطلاع دی تھی۔ وہ صاحب ابو کو فون پر رشیدہ کا حال بتاتے تھے۔ میرے والد اپنی بے وفا بیوی کی تکالیف کے بارے میں سنتے تو کڑتے، مگر کیا کر سکتے تھے؟ رشیدہ نے یہ رستہ خود چنا تھا۔ اب وہ محنت کرتی اور فصیح الدین اس کی کمائی پر عیش کرتا تھا، اس سے بدسلوکی کرتا تھا اور زندگی اجیرن رکھتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، فہیم بھائی نے تعلیم مکمل کر لی اور ملازمت حیدرآباد میں ہو گئی۔ ایک روز اپنے ایک دوست کے ساتھ ہسپتال گئے جہاں اس کی ماں کا آپریشن تھا۔ ایک عورت نظر آئی جو بہت خستہ حال لگ رہی تھی۔ وہ اس ہسپتال میں آیا تھی۔ اس کے نقوش بھلے تھے لیکن رنگت سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ بوڑھی اور بدصورت نظر آ رہی تھی۔ بھائی پہچان نہ سکا، مگر وہ ان کی طرف والہانہ لپکی اور آواز دی، فہیم بیٹا ادھر آؤ، کیا مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہوں تمہاری ماں رشیدہ۔ فہیم کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ کہاں وہ قیمتی لباس زیب تن کرنے والی خوبصورت رشیدہ امی، اور کہاں ہسپتال کی خستہ حال میلی سی آیا جس کی سفید وردی پر بھی دھبے تھے؟ یہ وہ ہماری رشیدہ امی نہیں ہو سکتی۔ بھائی کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا، مگر یہ حقیقت تھی، یہ ہماری وہی ماں تھی جس کو ان کی حماقت نے اس حال پر پہنچا دیا تھا۔ بھائی نے پوچھا، وہ فصیح الدین کدھر ہے جس نے تم کو تمہاری جنت سے نکال کر اس حال میں پہنچایا ہے؟ وہ بولی، بیٹا اس بدبخت کا نام نہ لو، بس مجھے اس قدر بتا دو کہ میرے بچے کیسے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ٹھیک ہیں اور تم کو بالکل یاد نہیں کرتے۔ جب فہیم نے ایسا کہا تو وہ رونے لگیں اور منت کرنے لگیں، ایک بار مجھے میرے بچوں سے ملوا دو۔ ان کے رونے پر بھائی کا دل نرم پڑ گیا، کہنے لگا، اچھا تم کراچی آنا تو بتانا، میں ان کو تم سے ملوانے کی کوشش کروں گا۔ ہفتہ بعد وہ چھٹی پر گھر پہنچا تو امی رشیدہ کی ایک سہیلی خالہ شگفتہ آئی اور سرگوشی میں بتایا، رشیدہ میرے گھر آئی ہے، کیا تم نے اسے بچوں سے ملوانے کا کہا تھا؟ یہ سن کر میرے بھائی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر پھر رشیدہ امی کے آنسو یاد آ گئے۔ خالہ میں کیسے ملواؤں؟ ابو خفا ہوں گے، ان کے تینوں بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ وہاں ان کو ملوا دیں، مگر میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ خالہ شگفتہ چلی گئیں۔ شام کو رشیدہ امی دروازے پر آ گئیں، بیٹا فہیم تم کو اپنی ماں کا واسطہ بیٹا، میرے چاند نوری اور زلفی کو دروازے تک لے آؤ، میں گھڑی بھر ان کی صورت دیکھ لوں۔ فہیم نے ہاتھ جوڑے، امی رشیدہ خدا کے لیے ابھی چلی جاؤ، ابا آنے والے ہیں، میں کل تم کو کسی طرح ان سے ملوا دوں گا۔ فہیم نے ان کو ٹالا اور مجھے کہا کہ اب تم کسی طرح مدد کرو۔ مجھے ترس آ گیا۔ اگلے روز اسکول کی چھٹی تھی، میں خالہ شگفتہ کی بیٹی سے ملنے کے بہانے ان کے گھر چلی گئی، کیونکہ روبی میری سہیلی تھی۔ میں چاند، نوری اور زلفی کو ساتھ لے گئی۔
وہاں خالہ شگفتہ نے ان کو امی رشیدہ سے ملوایا، مگر افسوس بچوں نے ماں کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ وہ منت کرتی رہیں، میرے بچے میرے قریب تو آؤ۔ وہ دور کھڑے رہے، پھر بھاگ کر گھر آ گئے۔ وہ ایسی اجنبی آنکھوں سے اس عورت کو گھورتے رہے جیسے وہ ان کی ماں ہی نہ ہو۔ قدرت عورت کو اس کی غلطی کی سزا ضرور دیتی ہے۔ رشیدہ اگرچہ ایک مظلوم عورت تھی کہ زبردستی بیاہی گئی اور دھوکے سے اغوا کی گئی، مگر جب وہ ماں بنی تب بھی اپنے والدین کی محبت کو نہ بھلا سکی۔ تبھی تو اپنے بچے چھوڑ کر وہ فصیح الدین کی باتوں میں آ گئی، جو لالچی دھوکے باز انسان تھا۔ اپنے پیار کرنے والے شوہر کو دھوکہ دینے کی غلطی کر کے رشیدہ نے نہ صرف جنت سے جہنم کا راستہ اختیار کیا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی ممتا سے محروم کیا۔ وہ یہ نہ سوچ سکی کہ جب جوان ہو کر وہ اپنے گھر ماں باپ کو نہیں بھلا سکی تو اس کے چھوٹے بچوں پر ماں کی جدائی سے کیا قیامت گزرے گی۔ لیکن بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی ماں بے وفا ہے، تو اس کی پیار بری باہوں میں جانے اور گلے لگنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنی ماں کے پیار کو نہیں بھلا سکتے، یہ پیار ان کے دل میں مرتے دم تک رہے گا، مگر انہوں نے صبر کیا اور حالات کو سمجھ کر ماں کو جھوٹی آس نہیں دلائی۔ والد صاحب کو جب اس واقعے کا علم ہوا، انہوں نے اپنا جرنل سٹور اور مکان فروخت کیا اور دوسری جگہ مکان خرید کر رہائش اختیار کر لی، تاکہ آئندہ رشیدہ دوبارہ ان کے بچوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ رشیدہ امی نے ہم کو ماں کا پیار دیا تھا، اسی لیے آج بھی ان کی اچھی یادیں ہمارے دل میں ہیں، اور ہم نے بھی اس نیکی کے بدلے ان کے تینوں بچوں کو پیار دیا، خاص طور پر میری بہن اور بھائی فہیم نے، تاکہ ان کو پیار کی کمی محسوس نہ ہو۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔